اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ قرآن کریم نے ایک انسانی طبقاتی زندگی کا منظر کشی کی ہے۔ پہلے اس کی توصیف کی ہے اور بعد میں اس کی تمثیل بیان کی ہے۔ ایک طریقہ کار زندگی کا، ایک منہج زندگی کا یہ ہے کہ انسان نور کے ہوتے ہوئے ظلمت میں زندگی گزارے، اور جب اسے ظلمات میں رہنے کا احساس ہو، ظلمت سے نکلنے کے لیے چارہ جوئی کرے، اور وہ چارہ جوئی یہ ہے کہ جو نور اللہ نے فراہم کیا ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی طرف سے نور کے لیے تدبیر فراہم کرتا ہے۔ اور جب اپنی تدبیر کر لیتا ہے، محنت کر لیتا ہے، اس پہ وقت لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے، وسائل فراہم کرتا ہے، اور اپنی طرف سے نور کا اہتمام کرتا ہے، اور جلتے ہی وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور یہ دوبارہ ظلمات میں رہ جاتا ہے، اسی طرح جیسا پہلے تھا۔ اور ایک طرف سے نور سے کنارہ کش ہے حقیقی نور جو اللہ نے فراہم کیا ہے، اور دوسری طرف سے اس کے اندر بھی اللہ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ نور کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نورانی ماحول میں حقائق کو دیکھنے، حقائق کو سمجھنے، حقائق کو انتخاب کرنے، اختیار کرنے کے لیے جو توانائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، یہ اس سے بھی استفادہ نہیں کرتا۔ اس کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں جن سے استفادہ نہیں کرتا، اور اس کے وجود سے باہر نورانیت ہے، اس نور میں بھی زندگی نہیں گزارتا، اس نور کو بھی نہیں اپناتا، تاریکی میں زندگی گزارتا ہے، اور اپنی اندرونی صلاحیتوں کو یہ استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے نابود کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو اہتمام کیا ہے تخلیق انسان کے بعد، انسان کی ربوبی پرورش کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے، تخلیق میں انسان سب برابر ہیں اور ربوبیت میں بھی انسان سب برابر ہیں، لیکن ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو شامل کیا ہے۔ تخلیق میں انسان حصہ دار نہیں ہے، خالقیت میں، اور اسی طرح ربوبیت میں بھی انسان شامل نہیں ہے۔ ربوبیت اللہ کا نظام ہے اپنا، اللہ کی تدبیر سے ہوتا ہے، لیکن ہدایت
اللہ کے حکم اور انسان کی تدبیر سے انجام پائے گا۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد ہدایت کا منشور اور ہدایت کا مجموعہ منظم شکل میں بیان کیا ہے، اتارا ہے، یعنی اسے کتاب بنایا ہے منتشر، ہدایت کے مختلف پہلوؤں کو جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان سب کو ایک نظم کے ساتھ یکجا کیا ہے اس ہدایت کو، اور پھر وہ انسان کے لیے اسے فراہم کیا ہے کتاب۔ دوسری طرف سے ہدایت کے ایک لازمی رکن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نور عطا کیا ہے تاکہ یہ ہدایت انسان کو نظر آئے۔ ہدایت سے مراد وہ علامتیں، وہ نشانیاں، وہ وسائل جو انسان کو راستہ اور ہدف نمایاں کر کے بتاتے ہیں، وہ نمایاں نشانیاں نور کے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر نور نہ ہو وہ نشانیاں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے وہ نور کے اندر دیکھنے، سننے، سمجھنے ان حقائق کو یا ہدایت کے آثار کو، ہدایت کی نشانیوں کو اور ہدایت کے وسائل کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ تین چیزیں آپس میں منسلک ہیں، ہدایت، نور اور بصیرت، اور ان تینوں کے مقابلے میں تین امور ہیں جو ان کے متضاد حالتیں ہیں۔ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہے اور سرگردانی۔ ضلالت کا مطلب سرگردانی ہے، حیرت، نافہمی، بے بصیرتی، جس میں انسان کو کچھ بھی معلوم نہ ہو کہ راستہ کیا ہے، ہدف کیا ہے، منزل کیا ہے، جانا کہاں ہے، رکا ہوا کہاں ہوں۔ اس گومگو کی کیفیت کو ضلالت کہتے ہیں۔ اور ضلالت کے لیے جو چیز انسان کو اس ضلالت میں پہنچاتی ہے، حیرت میں، وہ ظلمت ہے۔ نور کا متضاد ہے ظلمات، ہدایت کا متضاد ضلالت ہے اور نور کا متضاد ظلمات ہیں۔ اور نور و ہدایت ان دونوں کو درک کرنے کے لیے انسان کے اندر فہم ہے، عقل ہے، دل ہے اور حواس ہیں، یعنی دستگاہ ادراک، جس کو قرآن نے نمایاں طور پر ذکر کیا ہے، یعنی وہ ادراکی انسان کے اندر وسائل جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں ادراک حقائق میں۔ جیسے عقل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو دل، اس کے لیے دل اور عقل دونوں کا استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور دوسری ہے بصارت، عقل کے بعد دوسری چیز بصارت ہے، اور پھر ہے سماعت، اور تیسری چیز ہے تکلم، اظہار۔ اللہ نے ہدایت مقرر کیا انسان کے لیے، اس ہدایت کو دیکھنے کے لیے نور مقرر کیا ہے، جعل کیا ہے، خلق کیا ہے، اور نور کے اندر ہدایت کو دیکھنے کے لیے دل، عقل، بصارت و سماعت، تاکہ انسان ان وسائل کے ذریعے سے نور کی موجودگی میں یا نورانی فضا میں اپنی ہدایت کو دیکھ سکے۔ بس یہ تین چیزیں آپس میں منسلک ہیں، تینوں میں سے ایک بھی اگر کم ہو جائے بیچ میں سے ہدایت کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔
ہدایت نہ ہو، یعنی نقشہ پورا مکمل نہ ہو، کتاب نہ ہو، مکتب نہ ہو، آئیڈیالوجی نہ ہو، یعنی جس میں راستہ معین نہ ہو، ہدف مشخص نہ ہو، راستے کی تفصیل نہ ہو، راستہ طے کرنے کے آداب نہ ہوں، احکام نہ ہوں، اور مقصد کی نشاندہی نہ ہو، تو نور اور بصارت، نور اور دل دونوں بیکار ہیں، چونکہ اس نور میں جو دیکھنا تھا جو چیز وہی نہیں ہے موجود۔ جن حقائق کو نور نے ہمارے لیے ظاہر کرنا تھا وہ حقائق بنانا بھول گئے۔ جیسے انسان اہتمام کرتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں کہ یہاں کوئی مجلس ہونی ہے، محفل ہونی ہے، نیت یہ ہوتی ہے، اور نور کا بھرپور انتظام کر کے محفل نہ کرائیں، کوئی آئے نہیں اس نور سے استفادہ کرنے کے لیے، تو عبث ہے، یہ نور فالتو ہے، بیکار ہے، چونکہ یہ نور کسی چیز کو ظاہر نہیں کر رہا، نہ محفل ہے، نہ مجلس ہے، نہ اس کے اندر کوئی اظہار ہے، نہ تکلم ہے، نہ کلام ہے، خالی زمین ہے اور اس کے اندر نور ہے، یہ نور عبث ہے۔ بس وہ نور اس چیز کے لیے ہے جس کو ظاہر کرنا ہے، نور ایک وسیلہ ہے، نور خود مقصد نہیں ہے، مقصد کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ اصل چیز وہ راستہ اور مقصد ہے جسے ہدایت کہتے ہیں۔ اور اگر انسان کے پاس مقصد ہی نہ ہو، راستہ نہ ہو اور نور ہو، یہ نور عبث ہے۔ مقصد ہو، راستہ ہو، کتاب ہو، منشور ہو، زندگی کا، ہدایت کا مکمل نقشہ ہو، لیکن اس نقشے کے جو زمینی حقائق ہیں انہیں دکھانے کے لیے نور نہ ہو، ظلمات ہو، تو بھی نور کے بغیر یہ ہدایت کا انتظام عبث ہے، یہ لغو ہے، بے فائدہ ہے۔ جیسے محفل ہو لیکن اندھیرا ہو، اور اس محفل کے اندر کوئی کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، گپ اندھیرے کی محفل ہو، تو یہ فالتو ہے، عبث ہے، بے مقصد ہے یہ کام۔ اگر ہدایت بھی ہو، نور بھی ہو، اور نور ہدایت کو اور ہدایت کے نقشے کے مطابق ہدایت کی تفصیل کو بخوبی روشن کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے نور، لیکن اس نور کے اندر اس حقائق کو یا ہدایت کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی ناظر ہی نہیں ہے، یہ نور کا انتظام ہے۔ اور نورانی چیزیں جن کو نور نے ظاہر کرنا ہے، جیسے نمائش ہے، اور اس نمائش کے اندر جو چیز رکھی گئی ہے، کتابوں کی نمائش ہے، اس میں کتابیں بھرپور ہیں اور نور بھی ہے، لیکن کوئی فرد نہیں ہے، بندہ کوئی بھی نہیں ہے ان کتابوں کو اس نور میں دیکھنے والا۔ یا اگر تصویری نمائش ہے، تصاویر ہیں خوبصورت، اور نور ہے، نور ان تصاویر کو نمایاں کر رہا ہے، لیکن ان تصاویر کو دیکھنے والا اس ماحول کے اندر کوئی فرد نہیں ہے، کوئی ناظر نہیں ہے جو نگاہ کرے تصاویر کو۔ تو یہ تصاویر، یہ نمائش بھی لغو ہے، اور یہ نور کا انتظام یہ بھی لغو ہے۔ یہ تینوں چیزیں جب آپس میں منسلک ہوتی ہیں، ملتی ہیں، نور اس وقت مفید ہے جب نور کے اندر وہ چیز، وہ حقیقت موجود ہو جس کو نور نے دکھانا ہے، اور نور اور وہ ہدایت اس وقت مفید فائدہ ہیں جب کوئی ان کو دیکھنے والا ہو، نور کی مدد سے ان حقائق کو کوئی دیکھنے والا ہو۔ اسی طرح تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہ ہو، وہ اصل نظام ہدایت کا وہ خراب ہے، مختل ہے، اس کے اندر خلل ہے، کمی ہے، نقص ہے، اس کے اندر عیب ہے، نظام کامل نہیں ہے ہدایت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو باہم جوڑا ہے، ربط دیا ہے آپ نے، ایک طرف سے ہدایت، پھر نور، اور پھر انسان کے اندر، اس نور کے اندر ہدایت کو دیکھنے کی صلاحیتیں، سماعت، بصارت، تعقل، قلب،
اور ادراک. خب اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں اور تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط رہیں، ہدایت کا عمل بخوبی انجام پاتا ہے. ہدایت موجود ہے اور ہدایت کے اوپر نور بھی پڑا ہوا ہے. نور نے ہدایت کو مکمل نقشہ ہدایت کا واضح کیا ہوا ہے، اور اس نور کے اندر ہدایت کو دیکھنے والا بھی موجود ہے. جتنی باریکی کے ساتھ نور ہدایت کی تفاصیل کو روشن کر رہا ہے، اتنی ہی باریکی سے دیکھنے والے اس ہدایت کے نقشے کو دیکھ کے اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. خوب یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے، تخلیق و ربوبیت کے بعد ہدایت کے لیے. اور اس کے اندر اب فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کے میدان میں اور نور کی فضا میں، نور کے ذریعے انسان، بابصیرت انسان زندگی گزار رہا ہے. یہ ایک منہج ہے زندگی کا کہ بصیرت و بصارت ہے، سماعت ہے، عقل ہے، اور ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. اور روشنی میں یہ بابصیرت انسان ہدایت کے نقشے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس کو مومن کہتے ہیں. یہ مومن ہے. مومن یعنی جس نے یہ ساری تفصیل جو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے مقرر کی ہے، اس نے سمجھ لی ہے، دیکھ لی ہے، اور اپنا کے اس کے اوپر اعتماد کر کے زندگی کا بوجھ یا زندگی کا سہارا اس کو بنا لیا ہے. اپنی زندگی کا انحصار ان چیزوں پر ڈال دیا ہے، اس نور پر اور اس ہدایت پر اور اس بصیرت پر. یہ اللہ نے اس کے لیے فراہم کیا تھا. یہ شخص مومن ہے. اس کو مومن کہا گیا ہے. امن میں ہے اور اس نے اعتماد ان امور کے اوپر کر لیا ہے جو اللہ نے فراہم کیے ہیں. اسی کے ساتھ ایک دوسرا فرد ہے، گروہ ہے، اجتماع ہے، نسل ہے اور معاشرہ ہے جو ان تینوں کے ہوتے ہوئے نور سے بھی باہر چلا گیا ہے، ہدایت سے بھی باہر چلا گیا ہے، اور بصیرت بھی اپنی کھو بیٹھا ہے یا بصیرت کو بھی بروئے کار نہیں لاتا. تینوں چیزیں موجود ہیں. ہدایت مفقود نہیں ہے، موجود ہے. یہ ہدایت سے باہر چلا گیا ہے. نور بھی موجود ہے اور یہ نور سے باہر ظلمات میں چلا گیا ہے. اور اس کے اندر بصارت و بصیرت بھی ہے، لیکن اس نے بصارت و بصیرت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا ہے. بس یہ زندگی اس طرح سے ہے کہ ہدایت اس نے مکمل نظر انداز کر دی ہے، وہ نقشہ بند کر کے رکھ دیا ہے، اس کو رجوع نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھتا نہیں ہے. زندگی گزار رہا ہے. جو اللہ نے نور فراہم کیا ہے، جہاں فراہم کیا ہے وہاں جاتا نہیں ہے، اس نور کی طرف رخ نہیں کرتا، نور کو نظر انداز کر دیا، روشنی کو، اور تاریکی میں زندگی گزار رہا ہے. نقشہ ہدایت بھی اس نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے. اور اس کے اندر جو صلاحیت ہے بصارت و بصیرت، اس سے بھی کام لینا اس نے چھوڑ دیا ہے. خب یہ ایک طرز زندگی ہے، ایک نسل کی زندگی کا یہ تصویر ہے اس کی. وہ جو گمراہ ہدایت کے بدلے میں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت چھوڑ دی انہوں نے، ضلالت پہ لے لی، انہوں نے خرید لی، اختیار کر لی. نہ کہ ہدایت میسر نہیں تھی، ہدایت موجود نہیں تھی، ہدایت کا نقشہ ان کے پاس نہیں تھا، ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا. انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، اشترا نہیں کیا، بلکہ اسے بیچ دیا، نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اس کے بدلے میں ضلالت کو چن لیا انہوں نے. دوسری طرف سے نور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آمادہ کیا، مہیا کیا تھا، اور انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، نور کو بھی ترک کر دیا. اور جو اندر ان کے صلاحیتیں تھیں انہیں بھی کام میں لانا چھوڑ دیا.
مثلا سن سکتے ہیں لیکن نہیں سنتے، دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے، سمجھ سکتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھتے۔ خوب یہ ایک رویہ ہے عمومی، اور اکثریت کا یہ رویہ ہے۔ انسانوں میں سے اکثریت اس انداز میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی جتنی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں ان سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے، کان ہیں سننا چھوڑ دیا ہے، دل ہے سمجھنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ یہ ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کو قرآن کریم نے تمثیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پہلی جو زندگی ہے جس میں ہدایت ہے، ہدایت کا پورا اہتمام انتظام ہے، نقشہ ہے، نور ہے، روشنی ہے، اور انسان اپنی صلاحیتیں بھرپور استعمال بھی کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرز زندگی ہے، ایک منہج ہے زندگی کا، جس کی تمثیل قرآن نے علیحدہ سے ذکر کی ہے۔ یہاں پر دوسرے انداز زندگی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ نور ہے لیکن یہ اس میں ہے نہیں، نور سے استفادہ نہیں کر رہے۔ ہدایت ہے، ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے۔ بصیرت و بصارت ہے لیکن اسے بروکار نہیں لاتے، کام نہیں لیتے، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم عموماً ایک دوسرے کے بارے میں یا بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، یہ کسی کی نہیں سنتے، یہ کچھ بھی قوانین نظر انداز کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ خوب یہ وہی طبقہ ہے، اندھا بہرا گنگا، نہ کہ ان کے اعضاء مر چکے ہیں یا صلاحیتیں مر چکی ہیں پہلے طبقے کی طرح، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ نہیں ہیں۔ یہ ان کے اندر سب کچھ موجود ہے، زندہ ہے، اس کو استفادہ نہیں کرتے۔ عقل ہے، ذہن ہے، لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ دماغ ہے، اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ سماعت بصارت ہے، اس سے استفادہ نہیں کرتے۔ یہ سمن بکمن عمیون ہے یہ زندگی۔ خوب اب قرآن کریم میں یہ بیچ میں وضاحت آئی ہے کہ کس طرح سے، کیوں ایسے ہوتا ہے کہ نور ہوتے ہوئے یہ ظلمت کو نور پر ترجیح دیتے ہیں، ہدایت ہوتے ہوئے ضلالت کو چن لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اور اسی طرح صلاحیتیں ہوتے ہوئے، سماعت و بصارت ہوتے ہوئے یہ نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا کیوں ہے؟ وہ ایک آیات کا ایک سلسلہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام کو پیش کیا ہے کہ ہم نے ہدایت، نور اور صلاحیتیں، یہ تین چیزیں ایک ساتھ بنائی ہیں۔ انسان میں صلاحیتیں بنائی ہیں، دوسری طرف سے نور بنایا ہے، تیسری طرف سے ہدایت بنائی ہے۔ اب اگر یہ تین چیزیں بنا کے چھوڑ دیں تو تینوں اپنی اپنی جگہ پر منفصل طور پر رہیں گی، جدا، ایک دوسرے سے لا تعلق۔ نور رہے گا، ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کا، اور ہدایت ہوگی، اس کا نور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہدایت اور نور کا انسان کی صلاحیت سے، قابلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ان تینوں کو مقرر کرنے کے بعد ایک اہتمام اور کیا ہے ان کے آپس میں تعلق کا، ربط کا، کہ انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پروان چڑھانا اور ان صلاحیتوں کو اس ہدایت کی طرف مائل کرنا، راغب کرنا، ان کا رخ، جہت، ان صلاحیتوں کی سوجھ بوجھ، سوچ بچار، بصارت، بصیرت کی جہت کو ہدایت کی طرف ان کا رخ موڑنا، اور ہدایت کو نور کے ذریعے سے درک کرنا، اور نور کے ذریعے سے اس ہدایت کو دیکھنا، سمجھنا، اس کے لیے بھی اہتمام کیا۔ یعنی ان تین چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آج کی زمانے کی اصطلاح کے مطابق ایک تدبیر یا ایک مدیریت
اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان تینوں کو آپس میں منسلک کیا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں، جس طرح اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے، وہ انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، مصلحین ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کو تربیت کرنا، انسانی صلاحیتوں کا رخ ہدایت کی طرف موڑنا، اور ہدایت کو نور کے ذریعے سے مشاہدہ کرنا۔ یہ ارتباط، یہ تعلق ان تینوں چیزوں کے اندر قائم کرنے کے لیے اللہ نے ہادی، معلم اور مربی مبعوث کیے ہیں۔ ان کا کام ان تینوں چیزوں کو باہم جوڑنا ہے آپس میں۔ اور دوسری طرف تین چیزیں ہیں، دوسری طرف ہیں ظلمات، ضلالت اور بے بصیرتی۔ یہ تین چیزیں بھی آپس میں خود اکٹھی نہیں ہوتی، یعنی انسان کی بصیرت خود ہی نہیں مر جاتی، یا بصیرت سے کام لینا ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، کوئی محرک، کوئی عامل اثر انداز ہوتا ہے جس وجہ سے انسان بصیرت ہوتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے، کسی کی سنتا نہیں ہے، کسی کی مانتا نہیں ہے، اور جو چیزیں اس کو دکھنی چاہیے وہ نہیں دیکھتا، نظر انداز کرتا ہے، کسی وجہ سے کرتا ہے، کوئی کروا رہا ہے اس سے۔ اور ہدایت سے اس کی بصیرت کا رخ کسی نے موڑ دیا ہے، کوئی عامل بنا ہے جس نے اس کو ہدایت کی طرف رخ کرنے کے بجائے ضلالت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا ہے، گما کے اس کا چہرہ ضلالت کی طرف کر دیا ہے، اور اس شخص کو نور سے بھی نکال کے ظلمات میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ بھی عامل ہیں، مضل وہ عوامل ہیں جو یہ تین کام کرتے ہیں، انسان کو نور سے نکال کے ظلمت میں لے آتے ہیں، ہدایت سے نکال کے ضلالت میں لے آتے ہیں، اور انسان کی بصیرت و بصارت کا رخ نور اور ہدایت سے موڑ دیتے ہیں، اور ان کا رخ کسی اور طرف، ضلالت کی طرف کر دیتے ہیں۔ انہیں باقی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ہدایت نظر نہیں آتی، نور نظر نہیں آتا، اور ساری زندگی ظلمات کے اندر گزارتے ہیں۔ خوب آیات کریمہ ان تینوں حقائق کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ کچھ آیات میں ہے کہ اللہ نے ظلمات بھی بنائی ہیں اور نور بھی بنایا ہے، نور و ظلمات دونوں بنائی ہیں۔ چونکہ انسان صاحب اختیار ہے، ہدایت صرف انسان کے لیے ہے، باقی ہدایت کتابی، ہدایت اختیاری، ہدایت منشوری، یہ صرف انسان کے لیے ہے، باقیوں کے لیے ہدایت تکوینی ہے، ان کے لیے کتابی شکل میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، منظم مکتبی ہدایت نہیں چاہیے، یہ صرف انسان کے لیے ہے۔ اور اللہ نے یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مقرر کی ہیں، ظلمت و نور۔ اگر فقط نور ہو، ظلمت نہ ہو، تو انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، انسان صاحب اختیار نہیں رہتا، مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کو مختار رکھنا، صاحب اختیار رکھنا ضروری ہے، آخر تک لازم ہے کہ یہ صاحب اختیار رہے۔ اب یہ دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے۔ ایسے عوامل ہیں جو انسان کو نور سے نکال کے ظلمات میں لاتے ہیں، انسان کا رخ ہدایت سے موڑ کے ضلالت کی طرف جہت کر دیتے ہیں، رخ انسان کا، وجہ انسان کا موڑ دیتے ہیں ضلالت کی طرف، اور پھر ان کی بھی نشاندہی کی ہے، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لانا، نور سے نکال کے ظلمتوں میں لانا، یہ دونوں عوامل موجود ہیں۔ خود یہ خود ہدایت، ظلمت اور بصیرت آپس میں نہیں جڑتے، ان کو جوڑنے کے لیے علیحدہ سے اہتمام ہوا ہے، اور وہ انتظام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے اور علماء کے ذریعے، جو علماء کا بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو
ظلمتوں سے نکال کے نور میں لائیں، انسان کی صلاحیتوں کا رخ ہدایت کی طرف موڑ دیں، اور انسان کو ضلالت سے دور کریں، اس کی حیرت دور کریں۔ اور یہی عوامل متحرک ہیں، یہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کھول کے اس حقیقت کو بیان کیا ہے، اور یہاں اس کو تمثیل کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ جن آیات میں اس اہتمام کا ذکر ہے کہ ہم نے ہدایت، نور اور بصارت یہ بنائی ہیں، فراہم کی ہیں انسان کو تاکہ انسان ہدایت پا سکے، پھر وہ آیات جن کے اندر ہے کہ انسان ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آتا ہے، اور اس کو لانے والا کون ہے؟ ظلمات سے نکالنے والا کوئی ہو۔ خود یہ خود ہدایت اور ظلمت، ہدایت اور نور، خود یہ خود بصیرت اور نور یہ آپس میں نہیں، تکویناً جڑے ہوئے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ بصیرت، بصارت علیحدہ ہے، نور علیحدہ بنایا ہے، اور ہدایت علیحدہ بنائی ہے۔ ان تینوں کو آپس میں ربط دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا ہے اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ سورہ انعام میں آیہ اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ حمد اللہ کی، اس اللہ کی جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی کائنات کو بنایا ہے۔ سماوات و ارض سے مراد مکمل کائنات، ساری کائنات۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، سماوات و ارض کو اللہ نے بنایا، اس کی حمد۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس کائنات میں ظلمات بھی بنائیں اور نور بھی بنایا۔ اب یہ بات حکماء نے واضح کی ہے کہ نور و ظلمات کس طرح سے جعل ہوئے ہیں۔ دونوں کو مستقل الگ الگ خلقت نہیں ملی، ایک کو بنایا گیا ہے، نور کو خلق کیا گیا ہے، اور ظلمت اسی کا فقدان ہے۔ نور کا نہ ہونا ظلمت پیدا کر دیتا ہے۔ ظلمت نور کا عدم ہے، عدمی چیز ہے۔ نور کے نہ ہونے سے ظلمت خود وجود میں آ جاتی ہے۔ دو خلقتیں نہیں کرنا پڑتی، ایک خلقت کی ہے نور، اسی کے لازمے کے طور پر جہاں نور نہیں ہوگا وہاں ظلمت بھی ہے۔ اور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن جو کفر کرتے ہیں، اب کفر جیسا اشارہ کیا ہے کہ کفر آج کے مسلمانوں کے ذہنوں میں کفر کا اور تصور ہے، قرآن کا کفر کا الگ تصور ہے۔ جو ہمارے ذہنوں میں کفر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں ہے قرآن کی مراد۔ ہمارے ذہنوں میں کفر اسلام کے مقابلے میں ہے، اور کافر مسلمان کے مقابلے میں ہے۔ اور کافر و مسلمان کی جو معیار ہے وہ پیدائش ہے کہ کس کے ہاں پیدائش ہوئی ہے۔ جس کی ادھر پیدائش ہوئی ہے وہ مسلمان ہے، جس کی ادھر ہوئی ہے وہ کافر ہے۔ قرآن ان کو نہ مسلمان کہتا ہے اور نہ کافر کہتا ہے انہیں۔ قرآن ہر فرد کی صورتحال کو الگ سے بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کی زندگی کا طور طریقہ دیکھیں، انداز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس نے اپنایا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، تسلیم کیا ہوا ہے، اپنایا ہوا ہے، بروئے کار لایا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر اس کو ترک کر کے زندگی گزار رہا ہے، بے شک مسلمان کے ہاں پیدا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں، اپنی معمولات زندگی میں اس نے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سارا نظام نظر انداز کیا ہوا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ انکار، جھٹلانا کسی چیز کو۔ جیسے
کوئی حکومت کوئی قانون بناتی ہے اور ایک طبقہ اس قانون کو مسترد کر دیتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس قانون کو، وہی منکر ہیں، وہی کافر ہیں جو مسترد کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو مسترد نہیں کرتے لیکن کرتے نہیں اس طرح سے، جیسے گورنمنٹ نے ٹیکس بنایا ہوا ہے، قانون بنایا ہے ٹیکس دیں، کچھ کہہ دیتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں دینا، اور کچھ کہتے نہیں ہیں نہیں دینا، دیتے نہیں ہیں عملاً، ٹیکس نہیں دیتے۔ یہ ٹیکس نہ دینا انکار ہے، کفر ہے، قانون کا انکار ہے، قانون کا رد ہے۔ یہ قرآن اس کو کفر کہتا ہے۔ ہم کفر اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن کفر اور معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اس غلط فہمی کا یا خلط کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے کافر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی جن کا انداز زندگی انکاری ہے، انادی ہے، اور عملی طور پر وہ نظام الہی کو مکمل ترک کیے ہوئے ہیں۔ یعنی نہ اللہ نے جو ان کی حکومت کا، حاکمیت کا نظام بنایا ہے وہ انہوں نے اپنایا، نہ اللہ نے ان کی عدالت کا جو نظام بنایا، قضاوت کا، وہ انہوں نے اپنایا، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے جو قانون بنایا وہ انہوں نے اپنایا، نہ انہوں نے کسی شعبے کے اندر اللہ کا کوئی بھی قانون، نہ معیشت میں وہ قانون اپنایا، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کافر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ انداز زندگی، یہ کفر کا انداز زندگی ہے، اپنائی تو کوئی چیز نہیں آپ نے۔ اس لیے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، انکار کیا، رب نے جو ان کے لیے اہتمام نظام مقرر کیا ہے اس کو جھٹلا دیا، اس کو نظر انداز کر دیا انہوں نے۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یعدلون، ان کا کام تعدیل ہے۔ تعدیل یعنی برابر ہے، ظلمت و نور دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ظلمات میں زندگی گزار رہے ہیں یا آپ نور میں؟ یعنی اللہ نے پہلے فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ حمد دونوں چیزوں پر ہے۔ یعنی الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، حمد ہے اس اللہ کی جس نے نور و ظلمت کو پیدا کیا ہے، لیکن کافر کے نزدیک نور و ظلمت دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان کلمہ پڑھے، باقی اللہ کے کسی چیز کو مانے نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خوب، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر نور و ظلمت کا مقرر کرنا، جعل کرنا، فراہم کرنا، نظام بنانا، یہ اس آیت کا مدلول ہے۔ اور ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، نور و ظلمت میں کیا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیات کا سلسلہ آ جاتا ہے، جو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نور کی زندگی انتخاب کی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے، یعنی اللہ نے نور و ظلمت بنا دیا۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، اور بھی آیات ہیں جن کے اندر نور و ظلمت دونوں کو بتایا گیا، ان کی خلقت، ان کی تخلیق، ان کی جال، ان کا مقرر کرنا ذکر ہے۔ اور پھر ان دونوں کے اندر انسان کی خلقت ہے، انسان کو ان دونوں کے درمیان پیدا کیا ہے، اور انسان نے ان دونوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب میں خود ہی انسان نور کی طرف اور خود ہی ظلمت کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی انسان الگ پیدا کر دیں، نور الگ پیدا کر دیں، ظلمت الگ پیدا کر دیں، ہدایت الگ رکھ دیں، ضلالت الگ رکھ دیں، تو یہ انسان خود ہی خود نہ ہدایت کی طرف جائے گا، نہ ضلالت کی طرف جائے گا، نہ نور کی طرف جائے گا، نہ ظلمت کی طرف جائے گا۔ یہ ایک پتھر کی طرح منجمد رکا رہے گا۔ اس کو حرکت کے لیے محرک کی ضرورت ہے۔ اس حالت سے اس کو نکال کے کسی سمت میں اس کو لے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ اور پھر جن کو نور میں جانا ہے وہ نور میں، اور جن کو ظلمات میں جانا تھا، یعنی جن کو جو عوامل میسر آئے،
جن کو محرکین میسر آئے ظلمت کے، وہ انہیں دھکیل کے ظلمتوں میں لے گئے، جنہیں نور کے محرکین میسر آئے باعث، وہ انہیں دھکیل کے رہنمائی کر کے نور میں لے گئے۔ اب یہ جو نور میں جا پہنچے اور ظلمتوں میں جا پہنچے ہیں، یہ بھی مستقل یہاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر بھی یہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو نور میں ہیں ان عوامل کی کوشش ہے کہ ان کو نور سے نکال کے ظلمات میں لے آئیں، اور جو ظلمات میں ہیں دوسرے عوامل، مد مقابل عوامل کی کوشش یہ ہے کہ ان کو ظلمات سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ لہٰذا متعدد آیات کا یہ مضمون ہے کہ اب اللہ نے اہتمام کیا ہے ظلمتوں سے پہلے بچانے کا انسان کو، کہ ظلمتوں میں جائے ہی نہیں، سیدھا نور میں جائے اور ہدایت کی طرف۔ لیکن اگر کسی نسل میں یہ اتفاق ہو گیا، ظلمتوں میں چلی گئی، تو اس کو ظلمتوں میں نہیں رہنا، اس کو ظلمتوں سے نکالنا ہے۔ بہت ساری آیات میں اس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک سورہ بقرہ کی آیت 257 ہے۔ آیت 257 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے مومنین کا، اور اللہ مومنین کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ مومن ظلمت میں نہیں رہے گا، چونکہ اس کا ولی اللہ ہے، اور اللہ کی ولایت محرک ہے، باعث ہے، عامل ہے، مؤثر، ظلمتوں سے نکال کے نور میں لانے کا۔ جو اللہ کی ولایت میں آئے گا وہ حتماً نور میں رہے گا، وہ ظلمتوں میں نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، لیکن جو انکاری طرز زندگی ہے جن کا طرز زندگی کہ کیا فرق ہے، نور و ظلمت میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا آج کا موجودہ انسان، موجودہ مسلمان بھی یہی نظریہ رکھتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے، انسان ادھر زندگی گزارے ادھر زندگی گزارے، دونوں دو زندگیاں ہیں، برابر ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے اولیاء ولی طاغوت ہیں جو انہیں ظلمات، نور سے نکال کر ظلمات میں لے جاتے ہیں، انہیں نور میں رہنے نہیں دیتے، مسلسل انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ مائدہ میں آیا 16 میں آیا 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اہل کتاب کو خطاب ہے، چونکہ اہل کتاب کو پہلے اہل کتاب انہیں کہنا ہی ایک بڑا اعزاز ہے ان کے لیے کہ یہ امی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، منشور نہیں ہے، اور وہ الہی منشور تھا ان کے پاس، انہیں دیا گیا تھا، اس لیے اہل کتاب ہیں یہ۔ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہاری طرف ہمارے رسول آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا کرتے ہیں تمہارے لیے، یبین لکم، تبیین کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نبی آپ کی طرف آئے ہیں، کس کے لیے، تبیین کے لیے، یبین، وضاحت کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، حقائق کو روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کثیرا مما کنتم تخفون، وہ بہت ساری باتیں من الکتاب، جو کتاب کی باتیں، ہدایت کی باتیں تم نے چھپائی ہوئی تھیں، مخفی رکھی ہوئی تھیں، یہ نبی ان کو کھولنے، بیان کرنے اور نمایاں کرنے اور اظہار کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب مبین آئی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
اس کتاب و نور کے ذریعے سے اللہ سبل سلام، سلامتی کے راستے، اللہ نجات کے راستے دکھائے گا۔ یہ نور آپ کو راستے دکھانے آیا ہے، اور یہ نور اس لیے آیا ہے، اور کتاب اور یہ نبی یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لا رہے ہیں اذن الہی سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نور و ظلمت بنانے کے بعد، پھر نبی بھیجا ہے تاکہ جو ظلمات میں ہیں انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لائیں، اور جو ابھی نور و ظلمت یعنی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کا رخ ہدایت کی طرف موڑیں، نور کی طرف موڑیں، ابھی ظلمتوں میں جانے سے پہلے ہی انہیں روک کے ہدایت کی طرف ان کا رخ صراط مستقیم کی طرف موڑ دیں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آیت 43 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اب ایک اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ذکر فرمائی ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے ملائکہ آپ پر، نبی پر اور مومنین پر صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ البتہ صلوات کا قرآنی مفہوم جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم صلوات پڑھتے ہیں ایک تلفظ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کو ہم صلوات کہتے ہیں۔ قرآن اس کو نہیں کہتا صلوات، قرآن صلات کا باقاعدہ مفہوم بیان کرتا ہے اور اس پر بہت تاکید ہے۔ اقامت الصلاۃ کو دین کا ستون کہا ہے، صلاۃ پر دار و مدار ہے سارا نظام ہدایت کا، اور نظام ہدایت میں صلاۃ محوری چیز ہے جس کو ہم نے ترجمہ کر کے نماز بنا دیا۔ اور صلاۃ و صلوات، ہم صلوات یہ درود کے معنی میں کرتے ہیں، صلاۃ نماز کے معنی میں کرتے ہیں۔ یہ نماز و درود ہمارا یہ ترجمہ نہیں ہے دقیق، نہ صلوات کا صحیح ترجمہ ہے اور نہ صلاۃ کا صحیح ترجمہ ہے۔ یہ ایک حصہ ہے، ایک اس کا جز ہے اس پورے مجموعے کا، اس حقیقت کا، جسے پہلے تشریح صلاۃ میں آغاز سورہ میں اس کو ذکر کیا، معنی کیا تھا صلاۃ کا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور کئی اور آیات کے اندر بھی ہے کہ صلاۃ کے ذریعے سے آسان ہے ظلمتوں سے نکلنا نور کی طرف۔ اگر انسان صلاۃ اقامہ کرے، وہ صلاۃ کے نظام سے منسلک ہو جائے اور اس کو اپنا لے، یعنی اپنا انداز زندگی کا صلاتی و صلواتی بنا لے۔ اب ایرانیوں نے صلواتی کی اصطلاح خاص ایک مفت کے معنی میں کرتے ہیں۔ ایران میں آپ جائیں جہاں لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز صلواتی ہے، یعنی مفت ہے، آپ صلوات پڑھ کے اٹھا لیں اس چیز کو۔ کہیں کھانا ہے لکھا ہوا ہے یہ صلواتی ہے، یعنی پیسے نہیں لیں گے، آپ اس کو بے شک کھا لیں۔ پانی ہے یہ صلواتی ہے، کوئی اور چیز ہے صلواتی ہے، آپ بے شک اس کو استعمال کریں۔ جیسا اربعین میں زائرین جاتے ہیں تو ہر چیز صلواتی ہے، وہاں کھانے، کباب، باربیکیو سب لگا ہوا ہے، آپ صلوات پڑھتے جائیں، کھاتے جائیں سارا۔ خوب یہ ایک صلوات کا اس صدی کا معنی ہے، آخر الزمانی معنی ہے۔ صلوات سے مراد مفت، ان کی اپنی اصطلاح ہے، حق بنتا ہے ان کو اپنی اصطلاح مقرر کر دے۔ اب اگر آنے والی نسل صلوات کا معنی مفت کرے گی اور پھر جو ہی قرآن پڑھیں گے تو وہ تو مفت ہی معنی کریں گے کہ صلوات کا مطلب مفت ہے۔ جیسا ہم ابھی صلاۃ کا معنی درود و نماز کرتے ہیں اور قرآن کچھ اور ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہم کچھ اور طرف اس کو لے گئے ہیں، قرآن کے مطلب کو ہی لے کے اپنی جہت میں چلے گئے ہیں۔ هو الذی یصلیکم، اب اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا معنی ہوگا صلوات کا۔
وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ اور ملائکہ آپ پر صلوات کرتے ہیں، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ کو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ یہ صلوات ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتی ہے، ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسا نظام ہے، اگر انسان کو اللہ یہ فراہم کر دے، اللہ یصلی علیکم و ملائکتہ یصلون علیکم، تو اس کے نتیجے میں جس پر اللہ و ملائکہ صلوات بھیجیں وہ یا اس کے لیے صلوات انجام دیں، وہ ظلمتوں میں نہیں رہے گا، وہ نسل نور میں آ جائے گی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنین کے اوپر رحیم ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ اہتمام کیا۔ مومنین کو ظلمتوں میں پسند نہیں کرتا اللہ، مومن ظلمات میں نہیں ہوگا۔ سورہ حدید میں آیا 9 میں ہے، هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ خوب یہ اہتمام ہے اللہ تعالیٰ کا، آیات اللہ نے اپنے عبد پر نازل کی ہیں یا نازل کرتا ہے۔ کیوں نازل کرتا ہے یہ آیات بینات؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ان آیات بینات کا کام ظلمتوں سے نکال کے نور میں لانا ہے، یعنی ظلمتوں میں کھڑے ہوئے جن کے اوپر ظلمتیں ہیں لوگوں کو نکالنا ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ ظلمتیں ختم کرنی ہیں، بعض میں ہے کہ لوگوں کو اخراج کرنا ہے ظلمتوں سے۔ ظلمات رہیں گی، لوگ باہر آ جائیں گے، مومنین باہر آ جائیں گے۔ بعض آیات میں ہے کہ ظلمت ختم کر دینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے تاکہ ظلمات ختم ہو جائیں، لیکن یہاں پر اخراج ہے اور خروج ہے، ظلمتوں سے نکالنا ہے نور کی جانب۔ اور اللہ مومنین وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ خوب اسی طرح آیہ دیگر ہے سورہ طلاق میں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ اللہ نے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے اللہ نے رسول و ذکر بھیجا ہے تاکہ وہ تلاوت کریں ان پر آیات الہی کی واضح و روشن، انہیں مومنوں کو جو مومن ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آئیں۔ خوب یہ مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کا اہتمام، ظلمات و نور بنائیں، اور ادھر ضلالت و ہدایت، اور ادھر سے ظلمتوں سے نکال کر نور میں لانے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے الٹ بھی ہے کہ نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جانے والے بھی، جیسے طاغوت، ایک آیہ میں طاغوت کا ذکر گزرا، عوامل دیگر ہیں جن کا کام انسان کو نور سے ظلمات میں لے کر جانا ہے۔ اب اس بیچ میں ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ فرق ہی نہیں کرتے نور و ظلمت میں۔ اللہ نے جو اتنا بڑا فرق ڈالا ہے، تضاد کا فرق نہیں ہے، تناقض کا فرق ہے نور اور ظلمت میں۔ اور کچھ ایسے اندھے لوگ ہیں جو نور و ظلمت میں فرق نہیں کرتے، یہ جو عملی طور پر ظلمات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ اس گمراہی کا شکار ہیں کہ ان کے نزدیک نور و ظلمت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔